آپ کے توسط سے آپ کے ذریعے حکومت تک اپنے ان مشکلات کو پہنچانا تھا۔ میں نے الیکشن کمیشن کو 2 مرتبہ تحریری درخواست دی۔ اس میں نے تمام جو ہونے والی زیادتیاں تھیں ان سے ان کو آگاہ کیا۔ طاقت کا جس طرح مظاہرہ سیاسی مخالفین کر رہے ہیں اور جس طرح ریاست کی مشینری سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے، اس سے فری فیئر الیکشن کا، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا جو اعلان تھا، جو وعدہ تھا الیکشن کمیشن کا اور حکومت کا، وہ مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس شہر میں یہ بات ہر خاص و عام کی زبان پر ہے کہ یہ طے ہو چکا کہ کس پارٹی کو کون سی کتنی سیٹیں دی جا رہی ہیں۔ تو جب ریاست اس طرح سیٹیں بانٹے گی، اور میں ماضی میں کہہ چکا ہوں اور میں آج پھر ادب کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسی طرح بند کمروں میں فیصلے ہوں گے اور ریاست اسی طرح سیٹیں بانٹے گی تو یہ جو الیکشن کی افادیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سندھ کے شہری علاقوں کو ان کے نمائندے منتخب کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، یہاں کی عوام کو، یہاں کے لوگ جو ووٹ ڈالیں اس ووٹ کی بنیاد کے اوپر انتخابی نتائج کا اعلان ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے برعکس اعلان ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں کے عوام کے بنیادی حقوق ان سے چھین لیے۔ جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے مہاجر پالیٹکس کو گالی قرار دیا، انہوں نے مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے دعوے کیے، انہوں نے کہا کہ میں اس مہاجر پالیٹکس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو ماضی میں رویے رہے، جس طرح خالد مقبول صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب نے راہ کا ایجنٹ کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کے پاسپورٹ پہ امریکہ گئے، اور ظاہر ہے وہ تمام شواہد ان کو کسی نہ کسی نے تو پرووائڈ کیے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ مہیا کرنے والوں نے بھی اسی لیے مہیا کیے تھے کہ یہ بتایا جائے کہ خالد مقبول صاحب جو ہے وہ یہاں سے پاکستانی پاسپورٹ پر اور اس کے بعد بھارت کے پاسپورٹ پر وہ امریکہ گئے۔ تو جنہوں نے یہ انکشافات کیے تھے آج وہ انہیں اپنا قائد مانتے ہیں اور وہ ڈپٹی کنوینر ہوتے ہیں۔ تو ظاہر عوام اس قول و فعل کے تضاد کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کے کہنے پر روزانہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں، اپنے موقف تبدیل کر رہے ہیں۔ تو جب لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ جب اپنے موقف کو روزانہ تبدیل کر رہے ہیں صرف اپنے اقتدار کی خواہش، مال و دولت کمانے کی خواہش، تو ظاہر ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو ہمیشہ انہوں نے مسترد کیا ہے۔ عوام نے انہیں ہر جگہ مسترد کیا ہے۔ عوام کے مسترد کیے ہوئے لوگوں کے اگر حق میں نتائج بنائے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس جبر کے دور میں ممکن ہے کہ عوام ان فیصلوں کو اس کو ایک آمرانہ فیصلہ سمجھ کے برداشت کر لے۔ وہ ظاہر عوام اس پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو مسترد کر کے اس شہر کو سر پہ اٹھا لے گی، لیکن ظاہر دل سے کوئی ان فیصلوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس شہر میں وہ لوگ اسلحہ لے کر تمام جگہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کلیش ہوا، ایک مہاجر نوجوان اس میں اپنی جان سے گیا اور 5-6 لوگ اس میں زخمی ہیں۔ یہ جو ایگریشن ہے یہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کسی تھپکی کی وجہ سے ہے۔ آپ اگر الیکشن کو پیسفلی اگر کروانا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کراچی میں امن کے دعوے کیے تھے، اور میں ان کے اس قربانی یا ان کے اس کریڈٹ کو ظاہر ہے کہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کریڈٹ جاتا ہے کہ اداروں نے یہاں کراچی میں امن قائم کیا تھا۔ ماضی میں 100 افراد قتل ہوئے، میں نے یہ شکایت بھی کی تھی کہ اس زمانے میں بھی یہی لوگ تھے، لیکن بہرحال ان کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے امن قائم کر دیا۔ اگر انہوں نے امن قائم کیا تو آج لوگ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر الیکشن کے اندر ان معاملات کو نہیں روکا گیا اور اس شہر کے اندر اسی طرح طاقت کے ذریعے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تو مجھے ڈر یہ ہے، خدا نہ خواستہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو روکنے کی بجائے ان کو شے دی جا رہی ہے، ان کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 12 مئی دہرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس شہر میں پھر دوبارہ سے دہشت گردی پروان چڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں کو جنہیں جرائم پیشہ افراد کو رہا کیا گیا ہے انہیں آپ نے آزادی دے دی ہے۔ ایسے حالات میں عوام آزادانہ الیکشن میں کیسے حصہ لے سکتی ہے؟ عوام اس خوف کی فضا میں کسی کے حق میں اپنی مرضی سے
ووٹ کیسے کاسٹ کر سکتی ہے جب آپ اسے پرامن ماحول فراہم نہیں کریں گے؟ ان حالات کے اندر ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے. میں عدلیہ، میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور میں ہیومن رائٹس کے تمام اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شہر کے اندر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے جو اس وقت اسلحے کی نمائش ہے، جو لاقانونیت ہے کہ آج فائرنگ کرتے ہوئے کوئی شخص گرفتار ہوا اور شام کو اس کو جا کے کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کا اس کو وہاں سے رہا کرا کے لے آئے، یہ سارے سلسلے بند ہونے چاہیے. اس پاکستان کے اندر عوام کو فیصلے کرنے دیجیے. یہ پاکستان میرا آپ سے زیادہ ہے. اس ریاست کے اندر جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان سے زیادہ میرا یہ پاکستان ہے، اس لیے کہ میرے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ کل آپ کے کسی زیادتی کا شکار ہونے کے بعد میں یہاں سے باہر جا کے کچھ اور کروں گا. میں یہیں لڑوں گا، یہیں مروں گا، اور میں آپ سے بھی لڑوں گا، اس لیے کہ میں ظاہر ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو ریاست کے ادارے ہیں، جو ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں، جب میرے ساتھ زیادتی کریں گے میں احتجاج کروں گا. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ میں یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا. اسی پاکستان میں رہ کر مجھے انتخابات کے نتائج کی بھی پرواہ نہیں ہے. انتخابات کے نتائج تو ظاہر ہے کہ عوام ووٹ ڈالنے کے بعد خود بنا لیتے ہیں. جب عوام کو یہ پتہ ہوگا کہ ہم ووٹ ڈال کے آئے تھے اور آفاق کے پارٹی کے حق میں نتیجہ نہیں نکلا تو ان کو وہ نتیجہ قبول نہیں ہوگا. ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ووٹ ڈالا تھا، تو ہم تو جس دن عوام ووٹ ڈالے گی اس دن جیت جائیں گے. کاغذ کے اوپر نتائج کسی کے حق میں بھی بنے. اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ ریاستی ادارے کسی کے حق میں کاغذ پہ نتائج بنا سکتے ہیں، لیکن ان انتخابی نتائج سے کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا. دل وہی جیتتے ہیں جو دلوں میں رہتے ہیں. اور آفاق عوام کے مسائل کو، عوام کے جو جائز حقوق ہیں ان کو پس پش ڈال کر کبھی کسی کے دباؤ میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. آفاق نے اگر کہا تھا کہ میں اپنی شناخت سے دستبردار نہیں ہوں گا تو یہ آفاق کا صرف تنہا فیصلہ نہیں تھا، یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا. اور پوری مہاجر قوم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے، اور میں نے اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھا. میری قوم میرے ساتھ اگر کھڑی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی جبر کے ذریعے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا. انتخابی نتائج چاہے کوئی کچھ بھی بنائے، انتخابی نتائج کی مجھے پرواہ نہیں. میں اس جمہوری روایت سے اپنے آپ کو الگ کرنا نہیں چاہتا. میں الیکشن کے نتائج یہ سمجھ کر، اس یقین کے ساتھ کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ فلاں کو انتخابی نتائج میں جتوایا جائے گا اور میں ان نتائج سے خوفزدہ ہو کر اپنے آپ کو الیکشن سے دور کر لوں، تو ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، اپنی عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میرا یہ پاکستان آپ سے زیادہ میرا ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں کہ حالات سے گھبرا کر میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور باہر جا کے میں کوئی زہر افشانی کروں گا. میں یہیں رہ کر لڑوں گا اور یہیں رہ کر اپنے حقوق کی جدوجہد کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اسپیشلی اپنی مہاجر نوجوانوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہمارے پیچھے ریاست کی مشینری ہے، آج میں جو کچھ کروں گا مجھے کوئی گرفتار کرنے والا نہیں ہے. بالکل آج گرفتار کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہیں آج استعمال کرنا ان کے لیے ضروری ہے، وہ تمہیں استعمال کریں گے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا قتل کر دو اور تمہاری ایف آئی آر نہیں کٹے. کل تمہیں روپوش ہونا پڑے گا. جس کے گھر سے جنازہ اٹھے گا اس کے گھر کے اندر ماتم ہوگا، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے. اس لڑائی کے اندر اپنے آپ کو کسی کا اہل کار مت بناؤ کہ اگر الطاف حسین صاحب الیکشن لڑتے ہیں تو یہ ان کے کارکنان کا حق ہے کہ وہ اس کو ووٹ ڈالیں. لیکن اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے تو میں نے درخواست کی کہ دیکھو اس وقت گھر بیٹھنا مناسب نہیں ہے. اس وقت مہاجر قوم کا مینڈیٹ ایک جگہ ہونا چاہیے، مہاجر قوم کا ووٹ ایک جگہ ہونا چاہیے تاکہ مہاجر قوم کا اتحاد نظر آئے. اس لیے کہ مہاجر قوم کو رانے درگاہ کرنے کے لیے تمام ایڑی چوٹی کا زور تمام قوتیں لگا رہی ہیں. یہ وقت ہے کہ مہاجر قوم اپنے آپ کو جوڑ کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے. میں اپنے ان نوجوانوں سے میں نے درخواست کی، الطاف حسین کے جو لوگ ہیں، کہ بھئی اگر الطاف حسین الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں تو وہ ووٹ گھر بیٹھ کے ضائع نہیں کریں، ووٹ ڈالو، پتہ چلے کہ مہاجر قوم کسی جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے. الطاف حسین ریاست کے لیے دشمن ہے، الطاف حسین کا ورکر تو نہیں ہے. اور میں نے اپنے ورکر سے، میری قوم کے لوگ ہیں، وہ میرے بچے ہیں، میری پارٹی، میری قوم کے لوگ ہیں. میں نے اگر ان سے درخواست کر لی تو کون سی قیامت آ گئی. میں سپریم کورٹ، میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور میں الیکشن کمیشن سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے الیکشن کے لیے اگر نتائج بنانے بھی ہے، جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور آپ نے کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے ہی ہیں، بس کر لیجئے. انسانوں کو مار کے اس کا جواز پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں ہم نے پہلے اتنی آمریت برداشت کی ہے، ہم 5 سال کے لیے اور برداشت کر لیں گے.
لیکن انسانوں کی جانوں سے کھیلنے کے بعد اگر آپ نتائج بنائیں گے تو خدا کا واسطہ انسانی جانوں سے کھیلنے کی بجائے آپ جو نتائج بنانا چاہتے ہیں بنا لیجئے، اس کا اناؤنسمنٹ کر دیجئے. لیکن آپ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ یہ کھیل نہ کھیلیں کہ آپ لوگوں کو اسلحے کھلے عام اسلحے کا استعمال کی اجازت دے دیں. کل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، اس میں 5 لوگ زخمی ہو گئے، 1 شخص مر گیا. آپ نے کل ابھی 1 گھنٹے پہلے پی آئی بی کے اندر ہوا ہے، کل رات کو ملیر کے اندر واقعہ ہوا ہے. تمام یونٹوں کے اندر باہر پکٹیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی حملہ کرنے والا ہے. ان حالات کے اندر انسانی جانیں اگر ضائع ہوں گی تو یہ شہر ہمیشہ سے مقتل رہا ہے. اس پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں کے لیے آپ نے اس شہر کو ہمیشہ آگ اور خون کے اندر دھکیلا ہے. خدا کے واسطے اس شہر کو آگ اور خون میں دھکیلنے کی بجائے حکام، مقتدر حلقے، عدلیہ فوری طور پر نوٹس لے. میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس بلڈ شیڈ کو روکنے کی کوشش کیجئے اور انسانی جانوں سے کھیل کر اگر کوئی نتائج بنانے ہیں تو جو نتائج بنانے ہیں اب بنا لیجئے. پاکستان کی عوام پہلے آمریت برداشت کرتی رہی ہے، اس جعلی مینڈیٹ کو بھی 5 سال ہم برداشت کر لیں گے. میں آپ سب کو درخواست کرتا ہوں اور مہاجر نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کھیل کا حصہ بننے کی بجائے اپنے گھر والوں کی فکر کیجئے. آپ گرفتار ہو جائیں گے، آپ میں سے خدا نخواستہ کوئی مر جائے گا، کوئی معذور ہو جائے گا، آپ کے گھر پہ کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا، کوئی ریاستی ادارہ آپ کو سپورٹ کرنے نہیں آئے گا. اس لڑائی کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ خدا نخواستہ اس ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو، تمہاری قوم کی بقا کا معاملہ ہو، تو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھو.